السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین حضرات، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا سبق کتاب الزکاة ہے، اور اس میں سے موضوع ہے، باب ہے الانفاق، باب الانفاق والکراہیۃ الامساک، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب اور مال کو روکنے پر ناپسندیدگی کا اظہار۔ کتاب میں 1883، جبکہ باب میں 10ویں حدیث ہے۔ وعن ابی ذر قال انتهيت الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو جالس في ظل الكعبة فلما رآني قال هم الاخسرون ورب الكعبة قلت فداك ابي وامي من هم الاكثرون اموالا الا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقلیل ما هم متفق علیہ۔ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں آ گئی، اس کی سند پر تبصرہ نہیں ہوگا۔ حدیث کے راوی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، رب کائنات نے بہت سارے کمالات سے نوازا، اور ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال درجے کا تقوی عطا فرمایا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ بیت اللہ کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ جب آپ نے مجھے دیکھا تو آپ نے فرمایا، کعبہ کی رب کی قسم وہ لوگ خسارے میں ہیں۔ میں نے دریافت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، وہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس مال کی فراوانی ہے۔ البتہ وہ لوگ خسارے والے نہیں ہیں جن کے پاس مال کی فراوانی تو ہے، لیکن انہوں نے اس مال کو آگے پیچھے دائیں بائیں بکھیر دیا ہے، یعنی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو فرمایا ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ مثال کے طور پر اس حدیث مبارکہ سے ہمیں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سکھانے کا طریقہ ملتا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بات کر دی سیدنا ابو ذر کو دیکھ کر، جس سے خود بخود ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہو، اور پھر سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام کو دین سیکھنے کا کس قدر شوق تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم بات یہاں اس حدیث سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ مال کی فراوانی جرم نہیں ہے، لیکن جو مال کی فراوانی کے باوجود اس کو سمیٹ کر رکھتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، صحیح جگہ پر خرچ نہیں کرتا، وہ انسان دنیا اور آخرت میں گھاٹے میں جانے والا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث مبارکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔